پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 26ویں پارے کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس زمین و آسمان اور ساری مخلوق کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم نے اس جہان کو جو بنایا ہے اس کی ایک مدت طے کی ہے، اس کے بعد اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ قرآن اس بات کو بہت جگہ بیان کرتا ہے، خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى واجل مسمى۔ ہم نے یہاں صرف قرآن دو ٹوک کہہ رہا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور قرآن کریم نے 26ویں پارے میں دوبارہ پھر وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد دین پر استقامت اختیار کریں، میں نے پیچھے ایک درس میں عرض کیا تھا، استقامت کا معنی یہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان پر اور نیک عمل اور اسلام پر جم جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت راضی۔ اسلام بھائی کو وقتی مذہب نہیں ہے، اسلام کے علاوہ سارے مذہب جو ہیں نا وہ جز وقتی ہیں۔ مثلا عیسائیوں کو مذہب، جو مذہبی عیسائی ہیں ان کو بھی جو مذہب یاد آتا ہے، دین یاد آتا ہے، وہ اتوار والے دن یاد آتا ہے۔ اور جو عیسائی دین سے دور ہیں ان کو سال کے بعد یاد آتا ہے۔ جو ہندو ہیں ان کے بھی اپنے میلے اور اس طرح کے جو اوقات مقرر ہیں ان کو اسی دن اپنا دین یاد آتا ہے، اس کے علاوہ۔ تو بھائی اگر آج کے مسلمان کو بھی اگر اسلام رمضان ہی میں یاد آئے تو اس نے بھی اپنے دین کو، اپنے دین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو دوسرے کر رہے ہیں۔ دوسرے اپنے دینوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں کرتے رہے، ان کے دین غلط ہیں۔ ہمارا دین تو بھائی پیدا ہونے سے لے کے کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے استقامت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن کریم نے 26ویں پارے میں دو کرداروں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اور ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے اور ماں باپ کو ہر جگہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، قرآن کریم ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اسلام نے ماں باپ کے خدمت، عزت اور ماں باپ کی فرما برداری کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک شاگرد ہیں تابعی، ان کی والدہ بیمار تھی، ان کی والدہ بیمار تھی، ساری رات اپنی والدہ کی خدمت کی۔ ان کے دوسرے بھائی نے ساری رات عبادت کی۔ ایسا ہی معمول تھا، ان کی والدہ کافی عرصہ بیمار رہی، یہ تابعی بھی تھے، محدث بھی تھے، ساری رات ماں کی خدمت کرتے اور دوسرے بیٹے ساری رات عبادت کرتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، آپ ساری رات ماں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے بھائی ساری رات عبادت کرتے ہیں، کس کا اجر زیادہ ہے؟ تو کہا الحمدللہ میرا اجر زیادہ ہے۔ کیا کہا؟ میرا اجر زیادہ ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 26ویں پارے میں جنات کے ایمان لانے کا ذکر کیا، اس کی تفصیل تو آگے 29ویں پارے میں آئے گی۔ جنات نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، سن کر یہ کہا کہ ہم ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد لگتا ہے یہ کتاب جو ہے یہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ قرآن کریم نے 26ویں پارے میں جنگ کے احکام بیان کرتے ہوئے غلاموں کے بھی کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ غلام جو ہیں اب تو ختم ہو گئے دنیا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم اترا اس وقت غلام باندیاں موجود تھیں۔ میں نے اس کو بڑی مرتبہ عرض کیا ہے، اسلام کے خلاف جس بات کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے ان میں سے ایک غلام اور باندیاں بھی ہیں۔ یوں ظاہر کیا جاتا ہے
جیسے انسانوں کو غلام بنانا اس کا موجد اسلام تھا، یوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے خلاف جو مستشرقین کے اعتراضات کی کتابیں ہیں، شاید کوئی کتاب اسلام کے خلاف ایسی ہو جس میں اس مسئلہ کا ذکر نہ ہو کہ جی یہ کیسا دین ہے، یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ بھائی اسلام جو ہے یہ غلام بنانے کا آغاز اور موجد کرنے والا اسلام نہیں ہے۔ غلام اور باندیا بنانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلام بنانے کو ختم کیا ہے۔ بھائی اسلام نے اور اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی یک دم ختم کر نہیں سکتے تھے، لیکن ایسی ہدایات دے گے کہ یہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ اگر اللہ کے نبی کسی کو غلام نہ بناتے تو جنگیں چل رہی تھی کافروں سے، وہ صحابہ کرام کو گرفتار کر کے غلام بنا لیتے اور اللہ کے نبی ان کو غلام بنا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایسے احکامات دیے کہ غلام خود بخود غلام بنانا ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ایک باندی سے نکاح کیا، ایک غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا اور صحابہ کرام کو پابند کیا۔ عربوں کے یہاں غلاموں کی حیثیت کتے سے بھی بدتر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو خود کھانا ہے اپنے غلام کو بھی وہی کھلانا ہے، جیسا لباس خود پہننا ہے اپنے غلام کو بھی ویسا ہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غلام کو مار دے، گالی دے دے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کرے۔ اللہ کے نبی کی ان ہدایات کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے عرب نے غلاموں کو اپنی فیملیوں کا حصہ بنا لیا اور ان کو اپنی اولادوں والی حیثیت دے دی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کی پسندیدہ عبادت تھی غلاموں کو آزاد کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 41 کے قریب غلام آزاد کیے ہیں۔ ایک روایت میں 61 کے قریب غلام بھائی صرف کس نے آزاد کیے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 700 غلام آزاد کیے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں۔ بھائی کتنے؟ 30,000۔ قلع حمیری ایک عرب سردار تھے، حضرت عمر کے زمانے میں اسلام لائے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ میں خدا ہوں۔ اور یہ بہت قبائل کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ 50 ہزار بندہ قلعہ حمیری کو سجدہ کرتا تھا۔ بھائی کتنے بندے؟ ہاں، حضرت حضور کا زمانہ پایا لیکن اسلام نہیں لائے۔ حضرت عمر کے زمانہ میں اللہ نے ہدایت مقدر کر دی۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ آئے تو 8,000 غلاموں کا دستہ ان کے پروٹوکول کے لیے مدینہ منورہ آیا، ساتھ اسلام قبول کیا۔ اللہ نے دل پھیر دیا حضرت عمر کے زمانے میں، اور جب اللہ نے دل پھیر دیا تو 8,000 غلام ان کو سجدہ کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر سے کہا امیر المومنین آپ گواہ رہیے، یہ میرے 8,000 غلام ہیں، میں ان سب کو آزاد کر رہا ہوں، میں ان سب کو کیا کر رہا ہوں۔ تو انسان کو غلامیت سے بھائی کس نے نکالا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، اقوام متحدہ جب بنی نا، اور اقوام متحدہ نے جب یہ نقطہ اٹھایا کہ آئندہ سے کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، تو سب سے پہلے مسلمان علماء نے اس کی تائید کی کہ ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ یہ ختم کر دیا جائے، کسی انسان کو غلام بنانا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم نے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، الشفاء فی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قاضی ایاز نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر۔ بھائی کس پر؟ حضور علیہ السلام کے۔ اس میں امت کے ذمے اللہ کے نبی کے کون کون سے حقوق ہیں ان کو بیان کیا۔ ان میں سے اللہ کے نبی کا ایک حق یہ بیان کیا ہے
کہ اللہ کے نبی ساری زندگی جس دین کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا ہر مسلمان اللہ کے دین کا معاون اور مددگار رہے۔ قرآن نے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کے مددگار رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار رہیں گے۔ قرآن کریم نے 26ویں پارے میں جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تمہارے لیے پانی کی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی نہریں، اور حدیث میں یہ ہے بھائی یہ چاروں نہریں ان کا منبع جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہوگی، جنت الفردوس۔ سب سے اونچی جنت بھائی کس کی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور علیہ السلام کی جنت سے یہ 4 نہریں چلیں گی اور آخری جنتی کی جنت تک یہ 4 نہریں آئیں گی۔ قرآن کریم نے 26ویں پارے میں ایک جگہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی قوم آپ کے اوپر ایمان نہ لائے تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب یہ آیت اتری نا تو اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دوسری قوم کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا یہ مراد ہے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو سلمان فارسی اور اس کی قوم ایمان لے آئے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ 1400 سالوں میں مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے جس قوم نے اسلام کو سینے سے لگایا اللہ نے عزت دی، جس قوم نے اسلام سے منہ پھیرا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت ان سے اٹھائی دوسری قوموں کو دے دی۔ میں حیران ہوتا ہوں، دیکھو بھائیو ہم جو ہندوستانی لوگ ہیں اوپر ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں۔ کئی سال پہلے مجھے ڈسکا کے ایک سکھ کی کتاب میرے ہاتھ لگ گئی، وہ 47 سے پہلے ڈسکا کے رہے ہوئے، اس نے ڈسکا پر کتاب لکھی ہے اس سکھ نے، میں نے اس کو پڑھا، اس نے پرانے ڈسکا کی ساری فیملیوں کا شجرہ لکھ رکھا ہے، ان کا پردادا سکھ تھا وہ مسلمان ہوا، کوئی 3 پشت پر سکھ ہے، کوئی 5ویں پشت پر سکھ ہے۔ اس نے پورے ڈسکے کی ہسٹری لکھی ہے کہ تقریباً 8-10 پشتیں اوپر چلے جائیں تو سارا ڈسکا سکھوں کا ہے۔ یہ صرف ڈسکے کی بات نہیں بلکہ پورا جو ہندوستانی ہے یا اوپر کیا ہے یا ہندو ہیں یا کیا ہیں سکھ ہیں۔ لیکن بھائی جس وقت عرب آپس کی حکومتوں میں لگ گئے اللہ جل جلالہ نے ہندوستان کے ہندو اور سکھوں کو ایمان کی دولت دے دی۔ اس وقت اللہ کے فضل سے بر صغیر کا مسلمان دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے یہاں دین کی ناقدری کی جائے گی اللہ دین اٹھائیں گے، چائنا کو دے دیں گے، روس کو دے دیں گے، اللہ تعالیٰ جاپان کو دے دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی میرے دین کی ناقدری کرے گا میں یہ دین دوسروں کو، یہ نعمت دوسروں کو عطا کر دوں۔ اور بھائی قرآن کریم نے 26ویں پارے میں صلح حدیبیہ اور صلح فتح کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور بال منڈوا رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، اور بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ بیت اللہ کی چابی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب بتایا تو صحابہ اکرام کو مدینہ سے مکہ سے جدا ہوئے 6-7 سال ہو رہے تھے، تو سارے صحابہ جو ہے ایک ان کا وطن، ایک اتنے عرصہ سے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکے، تو سارے ہی تیار ہو گئے اللہ کے نبی ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ دیکھتے دیکھتے 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب آئے مکہ والوں کو پتہ چلا، مکہ والوں نے کہا جناب ہم تو آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے روک دیا، جنگ کا خطرہ ہوا، کئی دن تک مذاکرات ہوتے رہے اور پھر جا کے مذاکرات کامیاب ہوئے۔ 3-4 شرطیں لگائیں جناب، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جاؤ، اس سال کیا کرو۔ ایک شرط یہ لگائی کہ 10 سال تک آپ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری شرط یہ لگائی مکہ کا کوئی بندہ مسلمان ہوگا تو مدینہ والے واپس کریں گے، اور اگر مدینہ کا کوئی شخص مکہ آنا چاہے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور ایک شرط یہ لگائی آپ اس سال واپس جاؤ، آئندہ سال آؤ، ہم 3 دن آئندہ سال تمہیں مکہ میں رہنے دیں گے، مکہ خالی کر دیں گے۔ 3 دنوں میں صرف تلوار ساتھ لا سکتے ہو، جب آئندہ سال آؤ تو ساتھ کیا لا سکتے ہو؟
تلوار اور کوئی جنگی اسلحہ ساتھ، تلوار بھی میان کے اندر ہو۔ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر کافروں کی بات مان کر صلح کر لی۔ اس پر صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا۔ کیوں؟ دو وجہ سے، بھائی ذرا توجہ کرنا۔ ایک تو مکہ ان کا وطن تھا، اور وطن سامنے نظر آ رہا تھا، چونکہ مکہ کے دروازے پر پڑے تھے۔ فطری انسان کو کشش ہوتی ہے، آبائی گاؤں آبائی شہر سے ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ اب یہ مکہ کے قریب آ گئے، لیکن مکہ والوں نے ان کو اندر داخل، دوسرا اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ اکرام کو بہت غصہ آیا، سارے ہی اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے کہ آپ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے جوش میں آئے کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو اتنے جوش میں آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا، بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے دونوں بازو سامنے بیٹھ کے نا بازو پکڑ کر یوں ہلا کے پوچھا، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہوں۔ کیا اس کائنات کا خالق ہمارا رب نہیں ہے؟ ہم مومن نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہو، تو پھر ہم ان کافروں سے دب کر صلح کیوں کریں، ان سے جنگ کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں صلح کر رہا ہوں۔ جب حضرت عمر کی حضور کے سامنے نہیں چلی تو جا کے ابو بکر کو پکڑ لیا، چونکہ یار تھے۔ حضرت ابو بکر سے تو لڑنے والے ہو گئے کہ تم جاؤ اللہ کے نبی کو صلح سے منع کرو۔ ابو بکر بھی عجیب شان کا بندہ تھا۔ ابو بکر نے کہا عمر، وہ جو عربی کے الفاظ ہیں، عمر نادان نہ بنو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو کہتے اور کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لیے پوری صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور ابو بکر ایک طرف تھے، باقی 1400 صحابہ کہتے تھے نہیں جنگ ہوگی، اور سارے صحابہ جا کے ابو بکر کو گھیر لیتے۔ ابو بکر کہتے بھائی میں نہیں جاتا اللہ کے نبی کے پاس، چونکہ یہ اللہ کے نمائندہ ہیں، انہوں نے جو کرنا ہے کس کے فیصلے کے مطابق، کس کے حکم کے مطابق کرنا ہے، تو جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہم کے۔ بہرحال صلح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور بعد میں پھر اللہ نے موقع نہیں ہے، صلح حدیبیہ کی اتنی برکتیں دیں، اتنی برکتیں دیں، جنگ بندی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی میں سارے یہودیوں کو شکست دے دی اور پورا جزیرہ عرب پر قبضہ کر لیا، اور پھر مکہ والوں نے خود ایک بے وقوفی کری اور اللہ نے مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور پھر صحابہ اکرام کو سمجھ میں آیا کہ جو قرآن نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا، حضرت عمر تو بات تک ہنسا کرتے تھے اور یہ مزے لے لے کے پڑھا کرتے تھے۔ بھائی سننا ذرا، شیعہ ایسے بدبخت ہیں، صرف اتنی بات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور سے اختلاف کیا، اگلی بات کا ذکر نہیں کرتے۔ حضرت عمر بعد میں پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ مزے لے لے کے پڑھا کرتے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے ہمیں کیا عطا کی، اور پھر خود کہا کرتے تھے ابن خطاب تمہیں سمجھ نہیں آتا تھا، اللہ کا کلام صحیح تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضرت عمر توبہ کرتے، استغفار کرتے، صدقہ کرتے، اور لوگوں کو بتایا کرتے کہ میں اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا تھا، مجھے یہ فتح مبین سمجھ نہ آئی، لیکن بعد میں قرآن کی بات سچی ثابت ہو گئی اور میری بات غلط ہو گئی کہ واقعتاً یہ کیا تھی، یہ فتح تھی۔ اس میں ایک بات بڑی عجیب ہوئی، اس سے پہلے ذرا ایک بات سمجھ لیجئے، پورے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کا نام صرف 4 جگہ ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کا نام کتنی جگہ ہے؟ پورے قرآن میں سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سب سے زیادہ نام کن کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ بظاہر حضور کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ عربوں کے یہاں نام کی جگہ لقب سے پکارنا تعظیم تھا، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ لیکن 4 جگہ قرآن نے حضور کا نام لیا ہے، اور 2 جگہ 26ویں پارے میں۔ 26ویں پارے میں کتنی جگہ؟ 2 جگہ۔ وہ کیوں؟ چونکہ جس وقت صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا نا، وہ مشہور بات ہے، جب لکھنے لگے تو معاہدے میں کیا لکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ اور مکہ والوں کے درمیان، یہاں مکہ والے بگڑ گئے، انہوں نے کہا جناب یہ محمد الرسول اللہ مٹاؤ۔ کیا؟ محمد الرسول اللہ مٹاؤ۔
اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی کیا تھا، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی کیا کر دو، مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا میں تو نہیں مٹاتا، حضور نے خود مٹا دیا۔ اب کافروں نے محمد الرسول اللہ بھائی مٹوایا کہ نہیں؟ جب کافروں نے مٹوا دیا تو وحی آ گئی، وحی نے آ کے کیا کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ کافروں سے کہا بدبختو، لو اس معاہدے سے تو تم نے محمد الرسول اللہ مٹا دیا، اب یہی جملہ ہم قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں، مٹا کے دکھاؤ، قیامت تک پوری روئے زمین پر محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بچے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس سے سمجھ میں یہ بھائی، دین کی وجہ سے اگر کبھی ہماری عزت پر حرف آئے اس کو برداشت کر لو۔ اللہ کی قسم، جس مسلمان کو جسمانی یا کسی بھی طرح کی تکلیف دین کی وجہ سے آئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مٹنے نہیں دیتے۔ میں نے بڑی مرتبہ بتایا، اللہ تعالیٰ اب میں سے بہت سارے لوگوں کو لے کے گیا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جب بھی مکہ گئے ہیں نا، بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کر جس وقت اذان ہوتی تھی نا، تو مجھے میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا مزہ آتا ہے جب مؤذن کہتے ہیں نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ایک مسلمان طالب علم کے سامنے حضور کی مکی زندگی کی تکلیفیں ہوں کہ یہاں ہمارے آقا وہ وقت گزار کے گئے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی سے کوئی سلام لے لیتا کافر پتھر مارتے۔ کافر کیا کرتے؟ پتھر مارتے۔ لیکن آج اس شان سے پوری دنیا میں انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اب نمازوں میں، مصلوں میں، تقریروں میں، جلسوں میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس کا نام لیا جا رہا ہے اللہ کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب صحابہ اکرام پر بڑی آزمائش آئی۔ ذرا دیکھنا بھائی، ذرا صحابہ اکرام غصے میں تھے کہ ہم لڑ کے جائیں گے، اس لیے جب اللہ کے نبی نے صلح پر دستخط کر دیے، واپس جانے لگے، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا اپنی قربانی کرو اور بال منڈواؤ۔ صحابہ اکرام نے کہا نہ بال منڈوائیں گے نہ قربانی کریں گے، غصے میں بیٹھے رہے بھائی۔ ایسی وقت آیا کہ اللہ کے نبی پریشان ہو کر خیمے میں گئے، ام سلمہ سے کہا ام سلمہ، یہ میرے لفظ ہیں آگے، میں جو عربی کے لفظ ہیں میں ان کو اپنے لفظوں میں تعبیر کر رہا ہوں۔ ام سلمہ آج تک ایسا ہوا نہیں، میں نے جو کہا انہوں نے کیا ہے، یہ آج اڑ گئے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کیا کرو، قربانی کرو اور بال منڈواؤ اور واپس، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے طواف کر کے ہی جانا ہے، لڑیں گے ان سے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی سے، اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے یہ جتنی محبت آپ سے کرتے ہیں، جتنی محبت، اگرچہ اس وقت غصے میں ہیں، آپ ایسا کریں آپ سارے صحابہ کے خیموں کے درمیان جائیں، وہاں جا کے اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں اور اپنے بال کٹوا کر سواری پر بیٹھ کر مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں پھر اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ یہ تو سارے اڑ کے بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہی تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے قربانی کا جانور ذبح کیا اور اپنے بال منڈوائے اور قصوہ اونٹنی کو طلب کیا اور اس پر بیٹھ کر جب لگے نہ چلنے، تو اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تو واپس جا رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے سارے صحابہ نے اپنی قربانیوں کو ذبح کیا اور اپنے بال منڈوائے اور سب حضور کے پیچھے لگ گئے، سب پیچھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے حبیب میں نے آپ سے کہا نہیں تھا یہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ چونکہ صحابہ اکرام پر ایک بڑا مشکل وقت آیا، پھر قرآن نے پورا رکوع ان کی فضیلتوں میں اتارا۔ بھائی کتنا رکوع؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس ہستی کے ساتھی وہ ہیں جو کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ ذالک، یہ وہ جماعت ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ جماعت ہے جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی دی ہیں، انجیل میں بھی دی ہیں۔ اب انجیل میں آج بھی ایک مثال موجود ہے صحابہ اکرام کی، قرآن نے یہاں بھی کہا
کزرع اخرج شطأہ، صحابہ اکرام کی مثال جو ہے وہ کھیتی کی ہے. کھیتی شروع میں اگتی ہے بھائی کیا ہوتی ہے؟ کمزور، باریک، آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے ہوتے پورا عروج پکڑ لیتی ہے. تو صحابہ اکرام کی مثال دی کہ آخری نبی کے جو ساتھی ہوں گے شروع میں کمزور ہوں گے، ہوتے 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 پھر اللہ ان کو ایسا طاقتور بنا دے گا کہ وہ پوری دنیا پر فاتح ہوں گے. اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا. قرآن کریم نے 26ویں پارے میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو. اس کو میں رمضان میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک بدو آئے اور انہوں نے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اللہ کے نبی کو یوں آوازیں دینا شروع کر دی. قرآن نے منع کیا، نہ اس ہستی کا اتنا ادب ہے، اتنا ادب ہے کہ اس ہستی کو اس طرح نہ پکارو. قرآن کریم نے ایک واقعہ ہو گیا حضور کی زندگی میں، ایک صاحب نے ایک خبر میں ذمہ داری ادا نہ کی، خطرہ تھا کہ کوئی مسلمانوں کا قتل ہو جاتا. وہ تو اللہ نے آ کے خالد بن ولید اپنی فراست سے سمجھ گئے. اس موقع پر قرآن کریم کی آیات آئی. قرآن نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہیں کسی بات کی خبر ملے اس کی تصدیق کر لیا کرو. بھائی اس کی کیا کر لیا کرو؟ تصدیق کر لیا کرو. قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا، اے ایمان والو اگر کبھی دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم الگ بیٹھ کے تماشا نہ دیکھا کرو، کوشش کیا کرو کہ اپنے بھائیوں کے درمیان کی لڑائی کو ختم کر سکو. ہاں اس میں قرآن نے ایک بات یہ بھی فرمائی، اگر دو مسلمانوں میں سے یا دو فریقوں میں سے کوئی ایک غلط ہو تو دوسرے کو کہو بھائی تم غلطی پر ہو. اور قرآن نے 26ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمانوں نے اس آیت کو بالکل بھلا دیا ہے. بھائی میرا اور آپ کا اصل رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے. یہ جو خاندانی رشتے ہیں یہ تو آج ہیں کل کو ختم ہو جائیں گے، لیکن اصل رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا. قرآن نے ایک حکم یہ دیا، اے ایمان والو کسی کو حقیر سمجھ کے مذاق نہ اڑاؤ. دوسرے کو حقیر سمجھنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. بھائی ذرا سننا، یہ جب آیت اتری نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے میں تو کسی کتے کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، میں تو کسی کتے کو بھی، اس لیے ہمارے اسلاف قسم کھایا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ حقیر ہوں. چونکہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. قرآن نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، ایک دوسرے کا الٹا نام نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. قرآن نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت کرنا اس طرح ہے جیسے اپنے بھائی کے مردار گوشت کو کھانا، اتنا سخت گناہ ہے. اور بھائی قرآن کریم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، اس کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ جس وقت مکہ فتح ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا آذان دو. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب بیت اللہ پر چڑھ کے اذان دی نا تو 3 شخصوں نے 3 تبصرے کیے. ایک نے کہا اوہو یہ مکے کا، اس کے الفاظ ہے توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. اس نے حضرت بلال کے بارے میں کہا اوہ مکے کا ذلیل ترین غلام بیت اللہ پر چڑھ گیا. اور آگے کہا خدا کا شکر ہے میرا باپ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. اور دوسرے سردار نے پتہ کیا کہا؟ دوسرے نے کہا محمد کو یہ کالا کوا ہی ملا تھا، اس کو بیت اللہ پہ چڑھا دیا. اور ابو سفیان پاس کھڑے تھے. ابو سفیان نے پتہ کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا بھائی میں کوئی بات نہیں کرتا، یہ اللہ کے نبی ہیں، ابھی آسمان سے بتا دیا جائے گا ہم نے کیا کہا ہے. ابو سفیان ہوشیار تھے، کوئی جملہ نہیں کہا. لیکن جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی کونے میں کھڑے 3 سرداروں نے 3 تبصرے کیے ہیں، ان کو بلا کے پوچھو کیا کیے ہیں. اب جب اللہ کے نبی نے بلا کے پوچھا تو تینوں پھنس گئے. ابو سفیان نے کہا اللہ کے حبیب میں نے تو یہ کہا ہے کہ کچھ نہ کہو، اللہ کے حبیب ہے ابھی بتا دیا جائے گا. دوسرے 2 مان گئے کہ ہم نے یہ کہا ہے. ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم کے آیات نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم
من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے ایمان والو، یہ جو برادریاں اور قبیلے ہیں نا، حضرت بلال کو کوئی کالا کوا کہہ رہا، کوئی غلام کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے، اور تم میں بلال سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ واقعہ تو میں بڑی مرتبہ سناتا ہوں بھائی، بعض باتیں میں اپنی لذت کے لیے سناتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے میں سناتا ہوں۔ میں نے یہ بڑی مرتبہ آپ کو سنایا ہے کہ مکہ فتح کے بعد جس وقت ابو سفیان اور ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ دونوں سردار تھے، مدینہ منورہ ایمان لانے کے بعد جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تو عصر کی نماز کے بعد، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری سال ہے، اور اللہ کے نبی کے آخری 2 سالوں میں مدینہ میں بہت رش رہتا تھا، پورے عالم اسلام سے وفد آتے رہتے، مسجد بھری ہوئی ہے، اور یہ عصر کے بعد پہنچے، اس طرح مجلس ہوئی ہے، اللہ کے نبی تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، یہ مکہ کے سب سے بڑے سردار، ان کو بیٹھنے کے لیے جوتوں میں جگہ ملی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو حیران رہ گئے، اکرمہ کو کونی ماری، اکرمہ بن ابی جہل کو، اور کہا اکرمہ دیکھ مکہ کے غلام کہاں چڑھے بیٹھے ہیں۔ کیا کہا؟ اکرمہ دیکھ مکہ کے غلام، کیوں؟ اللہ کے نبی جس تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا، حضرت بلال ساتھ بیٹھے تھے بے تکلفی سے، حضرت بلال نے بھی ساتھ ٹیک لگا رکھی تھی۔ اب یہ بڑے بڑے سردار سامنے بیٹھے ہیں، اور حضرت بلال، چونکہ حضرت بلال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی تھے، اللہ کے نبی نے اولاد کی طرح رکھا حضرت بلال کو۔ کہا اکرمہ دیکھو مکہ کے غلام کہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت اکرمہ بھی بڑے ابو تھے، ہے تو ابو جہل کا بیٹا، ایمان تو بڑا آخر میں لایا، لیکن چلو میں اللہ نے اگر کبھی توفیق دی نا، کسی جمعے میں ان کے حالات ذکر کروں گا۔ یہ عجیب بندہ ہوا ہے، اسلام لانے کے بعد زندہ تو رہا تھوڑی دیر۔ صدیق اکبر کے زمانے میں سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوئے ہیں وہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ ہوئے ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئے ہیں، اور کہا کرتے تھے ہم نے سچے نبی کو جھٹلایا ہے، اب جھوٹا نبی اٹھا ہے، اس کی خیر نہیں، میں ہی سب سے پہلے جان دوں گا، میں ہی سب سے پہلے۔ اور دھکے سے میری زبان پر باتیں آ رہی ہیں، جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے آگے بڑھے نا، تو خالد بن ولید وغیرہ نے منع کیا اکرمہ کو کہ اکرمہ یہ بہت مضبوط ہے مسیلمہ کذاب، مدینہ سے ہماری اور فوج آ رہی ہے، ٹھہر کے حملہ کریں گے۔ اکرمہ نے پتہ کیا کہا؟ اکرمہ نے کہا یار میں جلدی میں ہوں۔ کیا کہا؟ میں جلدی میں ہوں، تم سارے جلدی آ گئے ہو اسلام میں، میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں تو لیٹ ہوں، اس لیے میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر کے زمانے میں سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوئے ہیں وہ ابو جہل کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اکرمہ۔ تو ابو سفیان نے کہا اکرمہ دیکھو مکہ کے غلام کہاں بیٹھے ہیں، چونکہ بلال کیا بیٹھے تھے حضور۔ اکرمہ نے کہا ابو سفیان ہم جتنی دیر سے آئے ہیں نا، ہماری جگہ جوتوں میں ہی بنتی ہے، ہم جتنی دیر سے آئے ہیں بلال کو حق پہنچتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے، چونکہ جس وقت ہم اس نبی کو جھٹلا رہے تھے مکہ کی گلیوں میں، یہ اس وقت بھی آواز لگا رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے، اس لیے قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور بھائی میں آپ سے سچ بات عرض کروں، اس وقت یہ خناس ہم مسلمانوں میں آ گیا ہے، ہم برادریوں کے اعتبار سے ترجیح دیتے ہیں، ہم خاندانوں کے اعتبار سے ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھائی جو خاندان ہیں یہ تو صرف تعارف کے لیے، آپس میں رہنے سہنے کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجیے کفو کے لیے، شادیوں کے معیار کے لیے، تاکہ زندگی گزار سکیں، یہ چیزیں فضیلت کی نہیں ہیں، فضیلت کی نہیں ہیں۔ اس لیے وہ مسلمان بہت غلط ہے جو برادری کی بنیاد پر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے۔ قرآن نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز بھائی کون ہے؟ جو جتنا متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔